اللہ نے ابتدا کی ہے صورت کی وہ تو اس طرح ہے کہ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو خسارے میں نہیں ہیں. وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. سارے کے سارے ایمان والے مراد ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہاں الا الذین آمنوا میں سب سے آگے ابو بکر صدیق. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. نیک عمل کرنے والے سارے لوگ خسارے سے بچ تو گئے، لیکن نیک عمل کرنے والوں میں سب سے آگے عمر فاروق ہیں. وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنے والے سارے خسارے سے بچ گئے، لیکن حق کی وصیت کرنے والوں میں سب سے آگے حضرت عثمان غنی ہیں. وتواصوا بالصبر، صبر کرنے والے سارے خسارے سے بچ گئے، لیکن صبر کرنے والوں کے سرخیل اور سب سے آگے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو اس آیت کے ان 4 جملوں کے تحت 4 یار کی صفت بیان کی ہے مفسرین نے. پتہ چلتا ہے کہ 4 یار کے تذکرے قرآن کے اندر بھی علماء نے نکال کے دکھائے. اب یہاں پر صبر پر یہ صورت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور حضور کے وہ 4 یار جن کا تذکرہ علماء نے اس صورت کے اندر دکھایا ہے، وہ یہاں آ کر 4 یار کی تعداد بھی ختم کر دیتے ہیں. 5 کا ذکر نہیں کیا گیا، 3 کا ذکر نہیں کیا گیا، 4 گن کے دکھائے گئے. پتہ چلتا ہے 4 کی شان اس دین کے اندر کچھ جدا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح قرآن شریف کی سورۃ فتح کے اندر جو آیت ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہاں بھی اس کی تفسیر میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ والذین معہ، حضور کے ساتھ والے. صحابہ سارے حضور کے ساتھ ہی تھے، لیکن ساتھ والوں میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. وہ بچپن سے ہی ساتھ ہے. اور اشداء علی الکفار، سارے کے سارے صحابہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، لیکن سخت لوگوں میں جو کافروں کے خلاف سخت ہیں ان کے سردار کا نام حضرت عمر فاروق ہے. اور رحماء بینہم، تمام صحابہ آپس میں رحم دل ضرور تھے، لیکن رحمت کرنے والوں میں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے درگزر کرنے والوں کے سردار حضرت عثمان غنی. اور تراہم رکعا سجدا، سجدہ اور رکوع سارے کے سارے کرنے میں ماہر تھے، لیکن اس جہت سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طبقے کے سرخیل اور سردار ہیں. اس آیت کے اندر بھی 4 ہی یار امت کے اولیاء کو نظر آئے. اس قسم کی آیتیں نقل کر کے حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تبصرہ کیا ہے کہ ان 4 یاروں کی طرف ان آیتوں کے اندر اشارہ ہے. آپ بڑا مشہور کلمہ طیبہ تیسرا کلمہ تمجید ہم پڑھتے رہتے ہیں، بچوں کو یاد کراتے رہتے ہیں، اور اس کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے، صحیح بخاری جیسی حدیثوں میں ہے. اور وہ جو تسبیح فاطمہ کے نام سے ایک مقدس تسبیح مشہور ہے، اس کے بھی یہی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الفاظ ہیں. یہ پورا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سارے کا سارا حدیثوں کے اندر آتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ جملہ پڑھا اس کے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اور آپ جانتے ہیں نماز تسبیح کے اندر بھی یہی تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے. اس کی اہمیت تو بڑی ہے نا. تسبیح فاطمہ میں بھی یہی، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو بخشوانے کے لیے بھی یہی، اور نماز تسبیح کے اندر بھی یہی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کلمہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھا کرو. میں 10 بار ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں، میں نے آج تک خطا نہیں کیا، مس نہیں ہوا مجھ سے. کسی نے پوچھا حضور فلاں جنگ جب ہوئی تھی تو بڑی سخت جنگ تھی، جنگ نہروان، آپ نے اس جنگ کے دوران بھی یہ کلمہ نہیں چھوڑا تھا؟ فرمایا ہاں میں نے اس جنگ کے دوران بھی حضور کا دیا ہوا یہ وظیفہ نہیں چھوڑا.
اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، الریاض النادرہ کتاب کا نام لے رہا ہوں، یہ 7ویں 8ویں صدی کے بزرگ ہیں محب تبری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں وہ نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق پر لا الہ الا اللہ کا غلبہ تھا۔ پڑھتے تو سارا کلمہ سارے صحابہ پڑھتے تھے، لیکن لا الہ الا اللہ کی جھلک سب سے زیادہ ابو بکر صدیق میں تھی، اور اللہ اکبر کا غلبہ اور اس کی جھلک سب سے زیادہ عمر فاروق میں تھی، حتیٰ کہ ان کی انگوٹھی مہر اس کے اوپر بھی اللہ اکبر لکھا ہوا تھا، اور حضرت عثمان غنی پر سبحان اللہ کا غلبہ تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الحمدللہ کا غلبہ تھا۔ اب چاروں یار ہیں، چاروں جملے ہیں، اور ہر یار میں تیسرے کلمے کے ایک جملے کا عکس غلبہ اور ریفلیکشن موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ کا عکس صدیق اکبر میں غالب ہے، اللہ اکبر فاروق اعظم میں غالب ہے، سبحان اللہ حضرت عثمان غنی میں غالب ہے، اور الحمدللہ مرتضیٰ کریم میں غالب ہے۔ یہاں امام جعفر صادق خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے 5 کا ذکر نہیں کیا، 3 کا ذکر نہیں کیا، پورے کلمے کو 4 ہستیوں کے اوپر منطبق کر کے سمجھایا ہے کہ ان 4 ذات کی شان دوسری شانوں کے ہوتے ہوئے بھی نسبتاً جدا گانا ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، میں ساتھ ساتھ حوالے دے رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحمت کرے، زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور ہجرت کی رات میری سواری کا بندوبست کیا۔ ورحم اللہ عمر، اللہ تعالیٰ عمر پر رحمت کرے، یقول الحق ولو کان مرا، حق بولتا ہے خواہ کڑوا ہو، وترک الحق ومالہ صدیق، حق کی خاطر اکیلا رہ جاتا ہے، ساری دنیا اسے چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے، عمر حق کو نہیں چھوڑتا۔ ورحم اللہ عثمان، اللہ تعالیٰ عثمان پہ رحمت کرے، یستحییہ الملائکہ، آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ ورحم اللہ علی، اللہ تعالیٰ علی پر رحمت کرے، اللہم ادر الحق معه حیثما دار، یا اللہ علی جدھر جائے حق کو علی کے ساتھ گھما دینا۔ اب اس حدیث میں بھی 4 یار کا ذکر ہے، نہ 3 کا ہے، نہ 5 کا ہے، نہ سب کا ہے، یار سب ہیں، لیکن 4 کا تذکرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا گانا کیا ہے۔ اس وجہ انتخاب پہ غور کر، میرے آقا نے 4 چنے ہیں، تو کون ہوتا ہے 3 بنانے والا، تو کون ہوتا ہے 5 بنانے والا۔ نعرہ تکبیر، عظمت 3 کی بھی ثابت ہے، عظمت 5 کی بھی ثابت ہے، عظمت سب کی بھی ثابت ہے۔ سنا ہم جس طرف آپ کی توجہ شریف دلوا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تیرے اور میرے آقا نے 4 کو چنا ہے، 4 کا نام الگ لیا ہے، 5 کیوں نہیں گنے، 3 کیوں نہیں گنے؟ اعتبار تجھ سے نہیں بولا جائے گا، کیونکہ تم مصطفیٰ کا رد کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پہ تھوڑا سا غور بھی کر لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا لفظ فاروق اعظم کے لیے بھی بولا ہے، اور حق کا لفظ مولا مرتضیٰ کے لیے بھی بولا ہے۔ تو ایک عمر فاروق کے لیے حق کا لفظ ہم بول دیں اور مرتضیٰ کریم کی باری آئے تو نہ بولیں، یہ دین کے ساتھ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ اور حق کی باتیں کرتے ہوئے مرتضیٰ کریم کا اس میں گرامی آئے تو حق ان کے ساتھ منسوب ہونے دیں، اور عمر فاروق کو بیچ میں سے نکال دیں، فراموش کریں، پوری کی پوری سازش ہو کے ادھر نہ آنا پائے، تو یہ بھی اسی طرح کی بددیانتی اور خیانت ہے کہ نہیں؟ خدا کی عظمت کی قسم، حق تمام صحابہ کے ساتھ ہے، لیکن جہاں تذکرہ خصوصی کا ذکر آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ نام عمر فاروق کا دیا، سب سے زیادہ نام، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جعل الحق،
علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے، عمر کے دل پر بھی حق جاری کر دیا۔ اب ڈھونڈ حق کا لفظ کہاں کہاں ہے؟ تو مولا مرتضیٰ کے ساتھ بھی حق سنی کو تسلیم ہے، لیکن عمر فاروق کے ساتھ بھی حق سنی کو اس سے زیادہ تسلیم ہے۔ کیوں کہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اور حدیث سناتا ہوں جس میں صرف 4 یار کا ذکر ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی الریاض النضرہ میں موجود ہے، شفا شریف میں بھی موجود ہے، مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے، سند اس کی حسن ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اصحابی سوى النبیین والمرسلین، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے بعد چن لیا ہے۔ واختار علی منہم اربعۃ، میرے لیے 4 کو چنا ہے۔ اربع کا لفظ ہے حدیث میں۔ تو اب تو کون ہوتا ہے خمسہ بنانے والا؟ میں کون ہوتا ہوں ثلاثہ بنانے والا؟ عظیم خمسہ بھی ہیں، عظیم ثلاثہ بھی ہیں، عظیم کلہم بھی ہیں، عظیم جمیعہم بھی ہیں، لیکن جہاں تک حضور کریم کے انتخاب کا تعلق ہے تو تیرے میرے مصطفیٰ نے 4 کا عدد بول کر 4 کے نام لے کر سجھا دیا ہے کہ 4 کی شان کی جدا گانا حیثیت ہے، اور سنی ان کے 4 کے نعرے لگانے میں برحق ہے اور حق بجانے میں۔ آگے فرمایا واختار علی منہم اربعۃ، اللہ نے میرے لیے 4 کو چنا ہے، ابا بکر و عمر و عثمان و علی جن، ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان ہے، چوتھا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اب اربع بھی بولا، اس کا معنی ہوتا ہے 4، اور نام بھی 4 کے لیے، اور اپنے چنے ہوئے اور پسندیدہ قرار دیا، اللہ نے میرے لیے ان 4 کو چنا ہے۔ تو اللہ جن کو حضور کے لیے چنے وہ ہماری محفلوں کے نعروں کی زینت کیوں نہ بنے۔ سبحان آگے فرمایا وفی اصحابی کلہم خیر، ویسے میرے سارے کے سارے صحابہ بھلے ہیں، خیر ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ سب کو بھی اچھا حضور نے کہا، اور سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، سب کا لفظ بولتے ہوئے، ساتھ 4 کو جدا گانا شان بھی حضور نے دی، تو پھر سب کو بھی مان اور 4 کو بھی مان۔ ابھی تک میں نے 2 حدیثیں سنائی، ایک حدیث اور سنی، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، سیدنا مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بڑی دلچسپ بات ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا کہ یہ محمد بن حنفیہ ابن حنفیہ کیوں ہیں؟ یہ بھی مرتضیٰ کریم سے پہلے خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک جنگ کے دوران مرتضیٰ نے ان کی طرف سے جب جنگ لڑی تھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ حضور کے زمانے میں جنگیں لڑتے تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں جنگیں کیوں نہ لڑیں؟ جنگیں لڑیں، پھر اسی جنگ میں ان کو ایک زوجہ ملی تھی جن کے یہ بیٹے ہیں۔ یہ مرتدین کے خلاف لڑی کی جنگ تھی جس کا ذکر بخاری میں ہے۔ خیر یہ ضمنی بات تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے والد گرامی مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضور اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرتضیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر۔ آپ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں نے کہا نا کہ ان کے بعد کون ہے، تو آپ نے وہی کہنا ہے جو سب کو پتہ ہے، آپ نے وہی کہنا ہے کہ عثمان۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا سوال کا طریقہ بدل دیا، پیٹرن چینج کر دیا، میں نے سوال تبدیل کر کے پیش کیا، میں نے کہا عمر کے بعد آپ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک مرد ضرور ہوں۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کی بات کی اکثر جو میں آپ کی بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ اب یہاں حدیث تو ختم ہو جاتی ہے، ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں، مطلب تیسرا نمبر ہونے کی نفی فرمائی۔
سوال کا پیٹرن بھی تبدیل ہو گیا تو جواب کا طریقہ بھی تبدیل ہو گیا. اب اس حدیث میں بولو کتنے بندے زیر شمار آئے ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مرتضیٰ کریم، جن پر خود سوال ہو رہا تھا. اس حدیث میں بھی 5 میں کسی ہستی کا ذکر نہیں ہے اور 3 کا بھی نہیں، 4 کا ذکر. ایک اور حدیث سناتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 4646 حدیث نمبر ہے 4046. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. حضرت سفینہ کے ایک شاگرد حضرت سعید نام ہے، تابعی ہیں، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے عرض کیا حضور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کذبت استاہ بنی مروان، یہ بنو مروان نے گندی گیس خارج کی ہے. علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ کیوں نہیں ہے؟ وضاحت کرتے ہوئے فرمایا حضور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، تو 2 سال ابو بکر کے، 10 سال عمر کے، 12 سال عثمان کے، 24 ہوئے. فرمایا باقی کتنے بچے؟ 6 سال خلافت کس کی تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ کی. مرتضیٰ کریم کے 6 سال اگر نہ ملائے جائیں تو حضور کے بتائے ہوئے 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے. لہذا ماننا پڑے گا کہ خلافت علی المرتضیٰ برحق ہے. اگر آپ مہربانی کریں تھوڑی توجہ فرمائیں تو ایک بات کروں. آپ کو کتابوں میں عام شام لفظ ملے گا کہ ان علی امیر المومنین حقا حقا، علی المرتضیٰ امیر المومنین ہیں حق حق. یہ کیا لفظ ہے؟ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے نا. میں سمجھانے لگا. یہ حقا حقا یہ امام خلال نے الفاظ لکھے ہیں. کتاب السنہ ہے امام خلال کی، عقائد پر کتاب ہے، یہ حدیثوں کی کتاب ہے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ عنوان کا نام ہے. یہ حقا حقا لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ یہ ان لوگوں کو رد کیا جا رہا ہے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے جو 3 خلیفوں کو حق مانتے تھے، چوتھے کو حق نہیں مانتے تھے. ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ چوتھی خلافت مرتضیٰ کی برحق ہے، برحق ہے، برحق ہے. سبحان اللہ. اب جو حق 4000 کا نعرہ لگتا ہے تو یہ 4 یار کے منکروں کے خلاف نہیں لگتا، صرف جو 4 کو ہی نہیں مانتے نہیں. یہ ایک حضرت علی المرتضیٰ کے منکروں کے خلاف لگتا ہے جو 3 کو حق مانتے ہیں، چوتھے کو حق نہیں مانتے تھے. خدا کی قسم یہ میں صحیح تحقیقی بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے اس لیے کہا تھا کہ ذرا غور کرنا میری بات پہ. وہ جو ایک دوسرے ٹبر کی کتاب ہے نا مناقب شہر آشوب، اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ مرتضیٰ کریم نے فرمایا کہ جس نے مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانا، من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو 3 کو مانے تو چوتھے کو نہ مانے. وہ ہمارے بیلی عام طور پہ پیش کرتے ہیں کہ وہ جی آپ جو آپ کو پہلا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں نا، یہ ان کا رد ہے. نہیں، میں نے پہلے ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ میری بات غور سے سننا. یہ آپ کو پہلا خلیفہ ماننے والوں کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کے خلاف ہے جو 3 کو مانتے تھے، چوتھے کو نہیں مانتے تھے. یہ خارجیوں کے خلاف بات ہو رہی ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی باریکیوں کے ساتھ کہ 4 یار کا نعرہ بنیادی طور پر خارجیوں کے خلاف لگایا گیا تھا جو آپ کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے تھے. ہمارا چونکہ ماحول ایسا ہے نا، ہم سنجے کھبے ہی دیکھتے ہیں بھٹکے ہوا کو. نہیں، بھٹکے ہوئے بہت دور ہیں. ادھر بھی جاؤ، تاریخ میں جھانکو، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اصل گیم کیا تھی. وہ لوگ 3 کو مانتے تھے اور چوتھے کو نہیں مانتے تھے، تو چوتھے کو منوانے کے لیے 30 سال کی خلافت والی حدیث بھی پیش کی گئی اور چوتھے کو منوانے کے لیے مناقب شہر آشوب میں مولا مرتضیٰ کا فرمان بھی موجود ہے.
ایک اور حدیث کتاب الفتن میں حماد بن نعیم نے نقل کی ہے، یہ تقریباً امام بخاری کے ہم اثر ہیں، تھوڑا سا ان سے سینئر ہے، چنگی موٹی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث، یہ آپ دیکھتے جائیں حدیثوں میں جو 4 پر پیش کرتا جا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کتاب الفتن کے اندر، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ بیچا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ ادھار لیا، پیسوں کا بعد میں کارا کیا، وہ بندہ باہر نکلا، آگے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا باتیں ہوئی؟ اس نے کہا حضور نے پیسوں کا کارا کیا ہے۔ فرمایا جا کے پوچھو اگر آپ پردہ فرما جائیں تو میں پیسے کس سے لوں؟ وہ واپس گیا، آپ نے فرمایا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں پردہ فرما جاؤں تو ابو بکر سے لے لیں۔ واپس آ کے عرض کرتا ہے حضور نے ایسے فرمایا ہے۔ مرتضیٰ کریم نے فرمایا جا کے پوچھو اگر ابو بکر صدیق بھی دنیا سے چلے جائیں تو پھر کس سے لوں؟ واپس گیا، آپ نے میں پھر عمر سے لے لینا، آپ نے پھر واپس بھیجا، پھر کس سے لوں؟ آپ نے میں عثمان سے لے لینا، آپ نے پھر واپس بھیجا، پھر کس سے لوں؟ آپ نے فرمایا پھر اس سے لے لینا جو تمہیں واپس بھیج رہا ہے۔ اب اس حدیث میں بھی 4 یار کا ذکر ہے اور بڑی سونی ترتیب ہے اور باقاعدہ خلافت ملنے کی ترتیب حضور نے ارشاد فرما دی، اس کے اندر حضور کا علمی معجزہ بھی مشتمل ہے۔ سنا اب تو بہت حدیثیں ہو گئی، میرے خیال سے میں نے 5 سنا دی جن میں صرف 4 یار کے تذکرے ہیں۔ سنا لوگوں کے پاس نص نہیں ہوتی، آیت نہیں ہوتی، حدیث نہیں ہوتی، سینے کا زور ہوتا ہے تو پھر بھی کھپ ڈال دیتے ہیں۔ میں مصطفیٰ کے 5 فرمان آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، خدا کا خوف کیجئے، ان حدیثوں کے سامنے جھک جائیں۔ ابھی بہت حدیثیں ہیں۔ سنا اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی شان میں حضرت مومن بن مومن شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم کتاب لکھی، یہ 10ویں 11ویں صدی کے بزرگ ہیں، عام خطیبوں کے پاس ہوتی ہے، جس کا نام ہے نور الابصار فی مناقب آل النبی المختار، اردو ترجمہ اس کا ملتا ہے۔ اس میں بھی وہ باہر کے چھاپنے والے گڑبڑ کر رہے ہیں، آج کل اپروچ بڑی ہے لوگوں کی، یہاں سے ٹیلی فون جاتا ہے جملہ نکال دو۔ ہمارے پاس دونوں کتابیں موجود ہیں، ایک مخصوص مکتبہ فکر ہے جو رافضی مکتبہ فکر ہے، وہ چھاپتا ہے وہ جملے نکال دیتا ہے، سنی چھاپتا ہے جملے ٹھیک ہوتے ہیں، یہ ایک الگ غضب ہے۔ اس کتاب میں شروع میں ہی شان اہل بیت پر کتاب ہے، تو کہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی؟ شان اہل بیت پر کتاب، جب کتاب کا عنوان ہی شان اہل بیت ہے تو خدا کی عظمت کی قسم سب سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے، اس کے بعد 4 یار کی سیرت وقت و حق لکھی ہے، اور پھر 10-12 حدیثیں حضور کے 4 یاروں کی شان میں الگ بیان فرمائی ہے، جن میں صرف 4 کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اسن المطالب میں امام جزری نے یہ حدیث نقل کی ہے، نور الابصار میں بھی مذکور ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں، ہر کونے پہ میرا ایک یار ہوگا، ایک کونے پہ ابو بکر، دوسرے پہ عمر، تیسرے پہ عثمان، چوتھے پہ علی۔ اور اب پہلے کی طرح آپ نے دوبارہ غور کرنا ہے، بات ذرا تھوڑی سی قابل غور ہے۔ فرمایا جس کے دل میں عمر کا بغض ہوگا ابو بکر اسے نہیں دے گا، جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا عمر اسے پانی نہیں دے گا۔ اچھا اب وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ نے غور کرنا ہے، فلیشنگ پوائنٹ۔ میں جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا عثمان اسے نہیں دے گا، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہوگا علی اسے نہیں دے گا۔ اب میں نے کہا تھا کہ آپ نے غور کرنی ہے، بوجھو میں نے کیا قابل غور اس میں بات بھلا کیا تھی، میں عرض کر دیتا آپ کو پریشان نہیں کرتا۔ حضور نے ان 4 یار کا ذکر جوڑی جوڑی کر کے کیا ہے۔ جس کے دل میں عمر کا بغض ہوگا اسے ابو بکر نہیں دے گا، جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا اسے عمر نہیں دے گا۔ ابو بکر عمر کو آپس میں انٹر لنک کیا ہے، اور اگلی جوڑی کو الگ انٹر لنک کیا ہے کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا اسے عثمان نہیں دے گا۔ عمر اور عثمان کا کنیکشن آپس میں حضور نے نہیں دیا،
اس حدیث میں ویسے تو وہ کنیکٹڈ ہے، وہ ایک چیز ہے. اس میں راز کیا ہے؟ ابو بکر و عمر کی جوڑی ایک دوسرے کا بغض رکھنے والے کو پانی نہیں پلائے گی، اور عثمان و علی کی جوڑی الگ قرار دی، ایک دوسرے کا بغض رکھنے والے یہ نہیں پلائیں گے. وقت و وقت کرنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ سوچ لو، پہلے دونوں حضور کے کیا لگتے ہیں، دوسرے دونوں حضور کے کیا لگتے ہیں. زبردست، کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسل کے حق اہل سنت والجماعت، جناب حضرت صاحب. شکریہ، اللہ تعالیٰ سلامت. ایک بات، یہ جوڑی بنانے کی ایک وجہ، ایک اور وجہ بھی ہے، وہ بھی بڑی بھاری وجہ ہے. پہلے دو کا انکار کرنے والا رافضی ہے، دوسرے دو کا انکار کرنے والا خارجی ہے، اور دو چار کر کے دکھانے والا سنی ہے. یہ ذہن ٹھیک کر لو. یہ خارجی ایک مرتضی کریم سے بغض رکھتے تھے. خدا کی عظمت کی قسم، اس بات نے آپ لوگوں کے ذہن خراب کر دیے ہیں. خارجی عثمان اور علی دونوں سے بغض رکھتا تھا، خارجی عثمان و علی دونوں سے بغض رکھتا تھا، خارجی عثمان و علی دونوں سے بغض رکھتا تھا. میں نے بتایا نا کہ یہاں کا ہمارا جو ماحول ہے نا، اس نے ہمارا فوکس خراب کیا ہوا ہے. چار یار کا نعرہ رافضیوں کے خلاف نہیں، خارجیوں کے خلاف ہے، اور خارجیوں کا بغض ایک مرتضیٰ سے نہیں، عثمان و مرتضیٰ کریم رضی اللہ عنہما دونوں سے ہے. اگر سنی ان باتوں کو سمجھ جائے، ہمارا خطیب ان باتوں کو، علمی باتوں کو لے لے، تو میں اللہ کی رحمت سے امید واثق رکھتا ہوں کہ ہمارے خطیب کی بھی اصلاح ہو جائے گی، ہماری عوام کی بھی اصلاح. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مسلک حق اہل سنت و جماعت. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان کتابوں میں موجود ہے، اور اس سے ملتی جلتی بات انس بن مالک صحابی رسول سے بھی منقول ہے، اور ہمارے فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے. ہماری درسی کتاب شرح عقائد نصفی کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں. امام اعظم کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں من علامات اہل سنت، اہل سنت کی علامت اور پہچان یہ ہے ان تفضل الشیخین و تحب الخطنین، کہ تم ابو بکر و عمر کو افضل مانو اور عثمان اور علی سے محبت کرو. ابو بکر و عمر ہوئے دو، عثمان و علی ہوئے دو، دو جمع دو کتنے ہوئے؟ یہ آپ پڑھ لو عقائد کی کتابوں میں. میں سنیے سے ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے نصابوں میں، اپنے مدرسوں میں شرح عقائد نصفی بے شک چھٹے سال میں پڑھا لینا. عقائد نصفی کا 3-4 صفحے کا متن ہے، یہ پہلے ہی سال پڑھایا کرو. اردو ترجمہ، اس کا اردو ترجمہ. امام اعظم کی کتاب فقہ اکبر ہے، چند صفحوں کی، 4-5 صفحے ہیں. یار خدا کے واسطے یہی کتاب کم از کم پہلے سال پڑھایا کرو. وجہ کیا ہے پہلے سال رکھنے کی؟ آپ کے لڑکوں نے اکثر دوسرے سال بھاگ جانا ہوتا ہے، وہ کچھ لے کے جائے. جنتے سے ایڈے ہی ہے نا، ہمارے طالب علم آواز ٹھہرتے ہی نہیں ہیں. ان کی سور چنگی ہوتی ہے، نعت شاد پڑھ لیتا ہے، مسجد سنبھال لیتا ہے، لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم سیادت اور سرداری اختیار کرو. لیڈر بننے سے پہلے علم سیکھو. آپ دیکھتے ہیں بندہ لیڈر بنا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ قیامت کی نشانی ہے، بندہ لیڈر ہوگا. اور جو بیچارے لیڈر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ان سے عزت بچا کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت لوگ ایسے ہیں کہ اس نے لاپا کر دینی، اس نے نہیں سفید بالوں کا حیا کرنا، اس نے نہیں 70 سال کی عمر کا حیا کرنا، اس نے نہیں دیکھنا بڑا ہے چھوٹا ہے، علمی معیار کیا ہے، اس نے ٹھک کر کے رد کر دینا. اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. میں نے یہ بات اس لیے کی کہ پہلے ہی سال امام اعظم کی کتاب فقہ اکبر ملتی ہے مارکیٹ میں، مجھ سے رابطہ کر لو، میں چھاپ کے دے دوں. بخدا ایک مدرسے والا کہے کہ میں پڑھاؤں گا، میں پوری کی پوری کتاب 1000 کتاب چھاپ کے دینے کو تیار ہوں، پیسہ ایک نہیں دوں. سبحان اللہ. پڑھائیں،
آپ کو پتہ چلے گا کہ امام اعظم یہ دنیا اسلام کے اندر عقائد کی پہلی کتاب ہے فقہ اکبر، جو پہلی صدی میں لکھی گئی تھی، پہلی صدی میں، اور دوسری کا آغاز بنتا ہے 150 ہجری میں تو امام اعظم فوت ہو گئے۔ اتنی عظیم کتابوں سے ہم غافل ہیں، اور 7ویں سال جا کے عقائد پڑھاتے ہیں تو وہ لے دے کے میلاد 11ویں پڑھ کے چلا جاتا ہے اور سر لگا لیتا ہے۔ میلاد بھی درست ہے، 11ویں بھی درست ہے، ہم سنی ہم مانتے ہیں، لیکن ان باتوں کا محدود رہ کے بھاگ جانے والا طالب علم معاشرے میں جا کر تباہی پھیلا رہا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میری درخواست پہ غور ہوگا۔ مدارس میں عقائد کی متن کوئی نہ کوئی 7-8 صفحے 6 صفحے 4 صفحے کا متن ہوتا ہے۔ یہ شرح عقائد نصفی کے آخر پہ 2.5 صفحے کا متن ہے عقائد نصفی کا، پڑھا دیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ من علامات اہل سنت، اہل سنت کی علامت یہ ہے ان تفضل الشیخین وتحب الختنین، کہ شیخین سے کوئی شیخین سوسر مراد مبارک، اور ختنین مبارک داماد مراد۔ شیخین کو افضل مانو اور ختنین سے محبت کرو۔ اچھا یہ محبت ادھر نہیں، ادھر بھی ہے۔ مطلب پھر کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو افضل مانو، ان کو افضل ماننے کا یہ مطلب نہ لینا کہ عثمان کی محبت کم ہو جائے یا علی کی محبت کم ہو جائے، یہ ہے اصل مقصود۔ اب آپ جو فرما رہے تھے حدیث باب العلم والی، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ جس حدیث پر آپ اشارہ کر رہے ہیں میں وہ سنا دیتا ہوں۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ تو وہ حدیث جو آپ فرما رہے ہیں اس کے اگلے الفاظ اس طرح ہیں، ابو بکر اساسھا، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر حیطانھا، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان سقفھا، عثمان اس کی چھت ہے۔ یہ علی بابھا، یہ جو حدیث کی سند کا معاملہ ہے یہ ذرا ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ اس کی سند یہ فردوس دارمی میں حدیث ہے، اس کے نیچے لکھا ہے ضعیف جدا، انتہائی ضعیف حدیث۔ لیکن یہ میں اختصار کے ساتھ بات عرض کر دیتا ہوں کہ حدیثوں، ان حدیثوں، یہ جو آخری حدیث میں نے سنائی ہے، یہ اکیلی باب العلم والی حدیث ہو یا یہ 4 والی حدیث ہو، علم کے حوالے سے ان کی صحت پر علماء نے جو تبصرے کیے ہوئے ہیں، وہ ان ساری حدیثوں کی صحت پر اکٹھے تبصرے جا کے پڑھ لینا، آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ بیان کرنے والے ایک مخصوص سوچ اور ذہن کے ساتھ جب بیان کرتے ہیں تو ان کی نیت بالکل درست ہوتی ہے، اور جو تبصرے علماء نے صحت اور سند کے حوالے سے کیے ہیں وہ دونوں طرف موجود ہیں، وہ دونوں طرف موجود ہیں، بڑے ڈاڈے تبصرے۔ آگے چلیے، اب جی بہت ساری حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، خاص طور سے میں نے نور الابصار کو حوالہ دیا کہ تقریباً 10 ہیں یا 12 ہیں، اکٹھی 4 کے اوپر حدیثیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ ساتھ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اور اہل سنت کی شناخت اور پہچان بھی عرض کر دی۔ یہ 4 کا عقیدہ، نعرہ اور قول، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ اہل سنت کی پہچان کیوں ہے؟ اس لیے کہ پہلے 2 کا منکر رافضی ہوتا ہے، دوسرے 2 کا منکر خارجی ہوتا ہے، اور 4 کو اکٹھا رکھنے والا سنی ہوتا ہے۔ اب لگاؤ نعرہ تحقیق، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارا ایمان، دل، دماغ گواہی دے گا، ضمیر مطمئن ہوگا، کانسیپٹ کلیئر ہوگا، تم یہ نعرہ لگانے میں اپنے آپ کو حق بجانب جانو گے۔ میں محبت اور بغض کے حوالے سے ایک بات عرض کروں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خارجی آیا، آ کے کہنے لگا آپ عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے، اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ عثمان سے بغض رکھنے والا کوئی آ گیا ہے۔ آپ نے عثمان کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے، ساری شانیں انہوں نے بیان کی۔ آخر میں عبداللہ بن عمر نے اس سے پوچھا کہ یہ جو میں نے شانیں بیان کی ہیں عثمان کے لیے، اللہ ذالک یسوع، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہ شانیں چبھ گئی ہیں۔ اس نے کہا نام، کہنے لگا ہاں۔ آپ نے فرمایا ارغب اللہ انفق، اللہ تمہاری ناک رگڑے۔ پھر اس نے کہا مجھے علی کی شان بتاؤ۔ آپ نے فرمایا
علی کی یہ شان یہ شان یہ شان، ساری شانیں بیان کی. آخر میں ایک فالتو لفظ بولا، میں یہ ساری شانیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، وہ دیکھ لو علی کا گھر نبی کے گھروں کے درمیان. یہ شان تو ابھی میں تمہیں آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں. لعل ذاک یسوق، لگتا ہے تمہیں علی کی شان بھی چبھ گئی. اس نے کہا اجل، فرمایا ارغم اللہ انفق. اس نے کہا ہاں چبھی ہے. اللہ تیری ناک رگڑے اور اذهب علی رسلک، جا یہاں سے دفع ہو جا، میرا جو کرنا ہے کر لے. یہ عجیب لفظ نہیں ہے؟ میرا جو کرنا ہے کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ متشدد ہوتے تھے، یہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے تھے. آپ کا اشارہ اس کے لڑائی جھگڑے والے ذہن کی طرف تھا، لیکن فرمایا میں کلمہ حق بول رہا ہوں اور بولوں گا، تو جو کرنا کر لے. اب اس حدیث میں آپ نے دیکھا، یہ بخاری میں حدیث ہے، آپ نے دیکھا کہ خارجی کون ہوتا ہے؟ جو عثمان اور علی دونوں سے بغض رکھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر کھڑے ہونے والی ابو بکر عمر کی جوڑی الگ ارشاد فرمائی، عثمان اور علی کی جوڑی الگ ارشاد فرمائی. تو یہ ساری اس ایک حدیث کی شرح میں نے تفصیل سے باتیں کی ہیں. یہ واقعی جوڑی ہے. اس لیے وہ پہلی جوڑی کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد موجود ہے. آقا نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنت. ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار. اچھا، سردار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جنت کے یہ جنت دیتے ہیں اور جہنم دیتے ہیں؟ نہیں، تو خدا کے بندے یہ دینا اللہ کا کام ہے. یہ نہ ابو بکر عمر کے بارے میں ایسے لفظ بولے کرو، نہ حسنین کریمین کے بارے میں ایسے لفظ بولے کرو. وہ کسی کو جہنم نہیں دیتے، وہ کریم ہیں. ان کا بس چلے تو سب کو جنت میں لے جائیں. بہت اچھا. یہ ہوائی باتیں نہ کیا کرو. بات یہ ہے کہ وہ جنت کے اندر جو لوگ ہوں گے ان میں سب سے اونچے رتبے پر یہ ہوں گے. وہاں ابو بکر عمر کی سرداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگ ان کے ماتحت ہوں گے، ان کے وہ ماننا پڑے گی، ان کا وہ نہیں مانو گے تو ان سے مار کھاؤ گے. ایسا نہیں ہے بھائی، وہ جنت ہے، وہ تو آزاد ہے جگہ. اب میں نے اشارے سے باتیں کی ہیں جو دونوں طرف چل سکتی ہیں. میں نے ابو بکر عمر کا نام لے کر یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ کوئی بدگمان میں دوسری حدیث سناؤں تو اس وقت وہ مس فٹ نہ کرے، غلط فہمیاں پیدا نہ کرے اور فتویٰ بازی نہ کرے. ان لوگوں کا نصیب ہے فتویٰ بازی کا، اور ایسے نصیب والا بد نصیب ہوتا ہے. یار ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں جو تیرے گمان میں ہے وہ ہمارے خیال میں بھی نہیں ہے. تمہارے گمان میں بدگمانی ہے. اللہ نے تمہیں بدگمانی کی بجائے حسن ظن سے کام لینے کا حکم دے رکھا. یہ ایک حدیث میں نے جوڑی کے بارے میں بھی الگ غرض کر دی کہ ابو بکر و عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ جوڑی قرار دیا، اور عثمان و علی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ جوڑی قرار دیا ہے. وہ حضور کے شیخین میں شمار ہوتے ہیں، یہ حضور کے ختنین میں شمار ہوتے ہیں. اگرچہ غلامی میں سب ہے حضور کی. شیخ کا مطلب استاد اور پیر نہیں ہوتا، رشتے کے لحاظ سے شیخ مراد ہے. میں نے جتنی باتیں کی ہیں آپ کے سامنے، میں نے قرآن کی 2 مقامات سے تلاوت کی، تیسرے کلمے کی وضاحت کی، اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا قول پیش کیا. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 حدیثیں رکھی جن میں صرف 4 کا ذکر ہے، اور 7ویں حدیث حضرت کے فرمان پر میں نے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ رکھ دی کہ اس کی سند کے بارے میں یہ بحث ہے. اور آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان رکھ دیا کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر عمر کو افضل جانو اور عثمان اور علی سے محبت کرو، اور 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اب یہ جو اہل سنت نے نعرہ نکالا ہوا ہے تو یہ آج کا نکلا ہوا نہیں ہے، اس کی بنیاد قرآن ہے، اس کی شاخیں حدیثوں سے پھوٹتی ہیں، اور اس کا پھل اہل سنت کھا رہے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا ثمرہ ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اور ایک اور بات بھی ہے، 4 یار میں مرتضیٰ کریم شامل ہے کہ نہیں؟ تو پھر 4 یار کا نعرہ لگانے والا اہل بیت کا مخالف کیسے ہو گیا؟ اتنے لسے ہو یار آپ لوگ، اتنے بولے ہو کہ ان کے کہنے میں آ کے آگے لگ کے بھج بکتے ہو.
جس نعرے میں مرتضیٰ کریم خود شامل ہیں، وہ نعرہ خارجیوں کے خلاف ہو سکتا ہے، اہل بیت کے دشمنوں کا یہ نعرہ نہیں ہوا کرتا، اہل بیت کے محبوں کا یہ نعرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے اور صحیح عقیدہ اہل سنت بن کے رہنے کی، اور چار یار کے نعرے کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔